وہ اولادکم تیری اولاد کو بھی نہیں دیکھتا. یہ نہ کہے کہ میرے 12 بیٹے کڑیل پتر جوان ہیں. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بولو سبحان اللہ. دل ہو فقراء والا، فقیروں والا دل ہو، مسکینوں والا دل ہو، اللہ وہ دیکھتا ہے. اور اپنا ساتھ، اپنا تعلق کس کے ساتھ بنانا ہے؟ کس کے ساتھ بنانا ہے؟ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اولیاء الطاغوت، اور وہ شیطانوں کے دوست ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ اگر نوریوں میں بھی ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ بولو نور. فرشتے کیا ہیں؟ اونچا بولے فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ اب فرشتوں میں تھا شیطان گھسا ہوا جنت میں، جنت میں تھا جنت میں، جھولوں پہ بیٹھتا تھا، میوہ جات کھاتا تھا، جنت کی لذتیں پاتا تھا. فرشتوں کا وہ وہاں پر بڑا رہبر بنا ہوا تھا، راہ دکھانے والا. حالانکہ اپنے آپ کو رستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی تھی. اللہ کے نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں کہا میں تم میں فرشتے چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں کہا میں تم میں اپنی اتنی میری پراپرٹی اراضی اتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا تعلق بھی توڑ دو گے، تم راہ راست پر نہیں جا سکتے، تم سیدھے رستے پر نہیں جا سکتے. جب بندہ دائیں بائیں ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، رستے سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کو؟ سب سے بڑا اس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت، جتنی محنت ہے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا گاڑی کے اندر، الیکٹرک کی 2 تاروں کا شارٹیج ہو جائے تو پوری گاڑی بھی جل سکتی ہے، پوری گاڑی بھی جل سکتی ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئیں، تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پست کر لو، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. اور پھر قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انت بتعمالکم، اگر تم یہ عمل نہ کرو گے تمہارے اعمال کو جلا دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تمہارے اعمال کو جلا دیا جائے گا. بھئی کون بیٹھا تھا سامنے؟ کوئی ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تابعی تھے، تبع تابعی تھے، یا امت رسول کے عام امتی ہم جیسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ان تحبط اعمالکم، حبط کر لینا یعنی جلا دینا، اور ضبط کر لینا یعنی لوٹانے والی چیز ہے، اس کو عارضی طور پہ ضبط کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں تمہارے اعمال کو ضبط نہیں کروں گا، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو جلا دوں گا جیسے میں نے شیطان کے اعمال کو جلایا ہے. کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی کے سامنے اتنے ادب سے بیٹھنے کا حکم ہے، تو اللہ کے نبی کا حکم انکار کرنے کا کتنا سزا ہوگی؟ بولو استغفر اللہ. اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کرنا اس کی سزا بھی بہت سخت ہے.
دیکھو اللہ کے نبی تو باتیں کر رہے تھے اور کیمرے کس کے لگے ہوئے تھے؟ اللہ کے کیمرے کس کے لگے ہوئے تھے؟ اللہ کا. اور آبزرویشن اور ججمنٹ جو ہے وہ کیمروں کی تھی، پروردگار کے کیمرے لگے ہوئے تھے، اور پروردگار نے یہ جانا کہ میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، نبی میرا باتیں کرے اور یہ کلام کرے، یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا۔ اب سنو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اگر نبی کا گستاخ ہو، کس کا گستاخ ہو بھائی؟ اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. نیند آئی ہے تو سونے کی اجازت ہے رضائی کے بغیر، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. حاضری کا ثبوت تو پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے اس کو پکڑا نہیں تھا، ان کو پکڑا نہیں تھا، یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھا تھا، اپنے کیمروں کی مدد سے، اپنی قدرت کی طاقت سے دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور معمولی لوگ بھی نہیں ہیں، آج کے دور کا ولی ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان سے ہوا کی۔ اور قرآن کہتا ہے انتہ بتا اعمالکم، انتہ بتا اعمالکم، تمہارے اعمال کو جلا دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو جلا دیا جائے گا. جلا دیا جائے گا۔ اب کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی یہ تو پکڑ ہے اللہ کی، یہ کس کی پکڑ ہے؟ اللہ کی. اے اللہ اگر تیرا نبی کا ڈائریکٹ کوئی اس طرح کا گستاخی کا ارتکاب کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو قرآن میں اس کا فیصلہ موجود ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے اور نبی خود نبی 70 بار بھی اس کی معافی اللہ سے مانگے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب کیا بات سمجھ آئی؟ بات یہ سمجھ آئی کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ شیطان کے دوست بنے نا، یخرجہم، ان کو اللہ نکال لاتا ہے، من النور الی الظلمات، وہ نور سے، اور نور اس وقت پورے عالم میں سب سے بڑا نور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سارے عالم میں نور کس کا ہے؟ اللہ کا. اب یہ نور ہم ڈائریکٹ، ہماری طاقت تو نہیں کہ ہم اس نور تک کی رسائی رکھ سکیں۔ قرآن اور فرمان رحمان یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ نور اگر نور کی شکل میں آتا، کیونکہ اللہ کے نور سے نبی کا نور جدا ہے، اور نبی کے نور کو اگر ہماری اتنی طاقت یا جرت ہوتی کہ ہم دیکھ سکتے، پا سکتے، سورۃ سعاد میں ہے لما یلحقوا بہم، جن سے نبی کی ملاقات نہیں ہوئی، جن سے نبی کی ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کے نبی ان کی بھی تعلیم فرمائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آئی کہ پروردگار عالمین ایسی عظیم ذات ہیں کہ انہوں نے اپنے نور کو مصطفیٰ کو دیا، اور مصطفیٰ کا نور ہم تک رحمت کی صورت میں تقسیم ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ رحمت کی صورت میں۔ اب اللہ کے نبی کی رحمت کیسے ہم تک پہنچے گی؟ اللہ کے نبی کی رحمت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ یاد رکھیں، ہر اس بندے تک اللہ کے نبی کی رحمت ہے جس نے اللہ کے نبی کا فرمان پکڑا ہے
انی تارکن فیکم الثقلین